Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to discuss about civil disobedience movement, CDM. CDM means civil disobedience movement. As you all know, हमने जो पिछला जो लेक्चर दिया उसमें हमने डिस्कस किया सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च और हमने देखा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। लेकिन जो जैसे कि हमने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में देखा कि डिफरेंट पीपल पार्टिसिपेटेड इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बट विद देयर स्पेसिफिक इंटेंशंस। So similarly in the civil disobedience movement we will see the how participants saw the movement. तो उन्होंने किस जज्बे से इसको पार्टिसिपेट किया, तो उनके हम कहेंगे उनके मकसद क्या थे इसमें पार्टिसिपेट करने के। हमें पता है कि ये CDM जो है 1930 में ये क्या हुआ, 1930 में ये स्टार्ट हो गया। तो ये गांधी जी ने स्टार्ट किया। तो जो डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, तो पहले हम देखेंगे कि जो पीजेंट्स वगैरह जो थे उन्होंने क्यों पार्टिसिपेट किया, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी। अगर हम कंट्री साइड, जैसे कि हमें पता है कंट्री साइड मीन्स विलेज, तो विलेजेस में जो दो ग्रुप्स थे, एक थे रिच पीजेंट्स, एक थे मतलब पोर पीजेंट्स या टेनेंट्स जिनके पास ज़मीन नहीं हुआ करता था। तो बड़े बड़े पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिनके एग्जाम्पल जैसे कि पटियाडार्स ऑफ गुजरात एंड जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। दे पार्टिसिपेट, दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट। वाई दे वर एक्टिव इन द मूवमेंट? बिकॉज जब मतलब एग्रीकल्चर इकोनॉमी 1930s में वो प्राइस डिक्लाइन हुए, तो उनकी खास इनकम नहीं थी। तो लेकिन जो ये टैक्स वगैरह देने पड़ते थे ब्रिटिशर्स वो इंटरेस्ट नहीं थे टैक्स लोअर करने में, कम करने में, वो टैक्स कम करने में वो इंटरेस्टेड नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया उन्होंने जब ये मूवमेंट चला, उन्होंने पार्टिसिपेट किया ताकि इनको ये रेवेन्यू, मतलब ये जो रेवेन्यू देते थे, ये रेवेन्यू इनको ना देने पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट रेलुक्टेंट था, गवर्नमेंट नहीं मान रहा था रेवेन्यू कम करना। तो दे पार्टिसिपेटेड विथ एंथुसियाज्म, या वो होल एंथुसियास्टिक थे कि इसमें पार्टिसिपेट करें। इनका तो इन्होंने किस इंटेंशन से किया, तो ये लाइन आप पढ़ो कि फॉर देम द फाइट फॉर स्वराज वाज स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। तो इनके लिए क्या मायने रखता था ये मूवमेंट कि इसका मतलब ये है कि हम कैसे फाइट करें अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। इट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रगल कि रेवेन्यू क्यों दे। लेकिन सिविल डिसओबीडियंस, द मोटिव ऑफ सिविल डिसओबीडियंस वाज दैट फर्स्ट, एक तो नॉन कोऑपरेट करना था, दूसरा ये कि इनको मतलब ये इनको ब्रेक करना था कॉलोनियल लॉज। इट वाज वन ऑफ द, मतलब हम कहेंगे जो कॉलोनियल लॉज में ये भी आता था। लेकिन तो इन्होंने कैसे स्वराज को इंटरप्रेट किया कि स्वराज इट इज़ अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यूज। तो क्या हुआ, तो नॉन कॉपरेशन में चला, ये एक्टिव रहे। लेकिन अब हमने पढ़ा गांधी इम्पैक्ट हो गया, तो उस दौरान नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या हो गया, वो बंद हो गया। तो फिर जाके फिर से जब ये स्टार्ट हो गया 1931 में, तो ये फिर इन्होंने खास पार्टिसिपेशन नहीं दिखाई उस टाइम। तो दूसरा जो ग्रुप था वो पोर पीजेंट्री थी। पोर पीजेंट्री, तो उन्होंने भी एक वलवला दिखाया कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, एक मूवमेंट चल रहा है, गांधी जी मूवमेंट चल रहा है। तो लेकिन ये किस में इंटरेस्ट थे, व्हाट स्वराज मेंट टू देम, दे वांटेड टू, वो चाहते थे कि एक तो ये रेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि पोर पीजेंट्री होती थी, इसके पास ज़मीन ही नहीं होता था। तो इनके पास ज़मीन जब नहीं होता था, तो लैंड लॉर्ड्स इनको रेंट मांगते थे, और रेंट के अलावा इनको भी टैक्स देना पड़ा था। तो इनको ये भी इंटरेस्टेड थे कि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। लेकिन ये चाहते थे कि रेंट कम हो। इवन की जो इन्होंने बहुत सारे रेडिकल वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स में भी मतलब पार्टिसिपेशन दी इन पीजेंट्स ने।
لیکن پھر بھی یہ اتنا اتساہک نہیں رہے، کیونکہ جو کانگریس نے ان کو سپورٹ نہیں، انہوں نے کانگریس کو بولا کہ نو رینٹ کمپین چلائیے. نو رینٹ کمپین مینز کہ ہمیں یہ جو رینٹ نہ دینا پڑے. تو کانگریس نے سمہو ان کو اس کمپین میں نہیں چلایا، تو یہ بھی زیادہ پھر انہوں نے پارٹیسپیشن نہیں دکھائی. لیکن ان کے لیے جو مومنٹ تھا وہ تھا ایک تو رینٹ، سوراج کا مطلب تھا ایک تو رینٹ کا کم کرنا اور ریونیو کا کم کرنا. تو ایک اور کلاس ہے جو ہم کہیں گے کہ جنہوں نے مطلب موومنٹ میں حصہ لیا یا جو سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلا، تو دے آلسو گیو دیئر پارٹیسپیشن اور وی کین سے ہاؤ دے سا دا موومنٹ. Even they helped the leaders, they financed the leaders, means کہ انہوں نے پیسے بھی پرووائڈ کیے وین ایور نیسسری جب نیڈ ارائز ہو گئی. تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کا بزنس بند نہیں ہونا چاہیے، ان کا بزنس ایکسپینڈ ہونا چاہیے. اور یہ چاہتے تھے کہ جو کالونیل پالیسیز ہے جس کی وجہ سے ان کا بزنس ریسٹرکٹ ہوا تھا، ان کی بزنس ایکٹیویٹیز ریسٹرکٹیڈ ہوئی تھی، تو یہ چاہتے تھے کہ یہ ایکٹیویٹیز بزنس ایکٹیویٹیز یہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو باہر کا پیسہ ہے یہاں سے پروٹیکشن چاہتے تھے. جو بھی امپورٹ آتا تھا باہر سے، چاہے کوئی بھی امپورٹ مطلب باہر سے، کیونکہ امپورٹ جو تھا امپورٹ ویلیو ڈیفیسٹ تھا. ڈیفیسٹ ان دا سینس ایک تو امپورٹ مطلب جو امپورٹ ہوتا تھا وہ زیادہ تھا، لیکن ایکسپورٹ جو تھا ان کا وہ کم تھا. جو موسٹلی مارکیٹ وہ کیپچر تھے برٹشرس کے. وہ چاہتے تھے کہ باہر سے جو مطلب یہ لاتے ہیں یہ برٹشرس یہاں پہ ٹریڈ وغیرہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. تو اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ایک بزنس انٹرسٹ بھی آرگنائز کیا. دے فارمڈ وٹ دے فارمڈ ویٹ دے فارمڈ ٹو ہم کہیں گے مطلب جو ہم گروپس بولیں گے انہوں نے فارم کیے. ایک تھا انڈین انڈسٹریلسٹ اینڈ کمرشل کانگریس، یہ 1920 میں انہوں نے فارم کیا. اینڈ دوسرا اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فارم کیا فیڈریشن آف انڈین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز FICCI ان 1927. 1927 میں یہ انہوں نے فارم کیا. تو یہ انڈسٹریلسٹ کلاس جو تھا وہ بھی کیا چاہتا تھا کہ جو برٹش کی پالیسیز ہے یہ رکنی چاہیے، کیونکہ ان کا نقصان ہو رہا تھا اور ان کا جو انڈسٹری سیکٹر ہے وہ بڑھے. موسٹ بزنس مین کیم ٹو سی سوراج ایز اے ٹائم وین کالونی ریسٹرکشنز آن بزنس وڈ نو لانگر ایگزسٹ. جب کالونی ریسٹرکشنز یہاں نہیں ہوں گی، تو اسی لیے انہوں نے پارٹیسپیشن دی یا پارٹیسپیٹ کیا سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں. لیکن انہوں نے بھی جب سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کالڈ آف ہو گیا پہلے، پھر جب پھر سے سٹارٹ ہو گیا تو انہوں نے خاص پارٹیسپیشن نہیں دکھائی. تو ایک اور سیکشن تھا ورکرز. ورکرز مینز ورکرز کون؟ ورکرز وہی جو کام کرتے تھے انڈسٹریز میں. کیا انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا؟ کیا انہوں نے لارج پارٹیسپیشن دکھائی یا نہیں دکھائی؟ جو ورکرز تھے یہ لوک ورم ہی رہے، زیادہ پارٹیسپیشن نہیں دکھائی. کیوں؟ ان کا ماننا تھا کہ جو کانگریس ہے سپورٹ کر رہے، جو انڈسٹریز لسٹز ہے جہاں پہ ہم کام کر رہے اور جو ہماری حالات ہے، مینز ہمارے ورکنگ کنڈیشنز، ہمارے ٹائمنگ آورس وہ بہت ہی زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا لوک ورم میں تھے. لیکن کچھ علاقوں میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، اسپیشلی ناگپور ریجن میں. مطلب انڈسٹریل ورکر جو ہے انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا، جیسے کہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ چلا. تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کا یہ مطلب ہم نے یہ کہا کہ یہ کیا بول رہے تھے کہ جو یہ انڈسٹریلسٹس ہے، مطلب یہ کانگریس جو ہے کلوزر ہے انڈسٹریلسٹ، تو انہوں نے یہ ورکر اسٹیٹ ایلو. لیکن جو یہ اور ان کا یہ ماننا تھا کہ کانگریس جو ہے مطلب یہ ریلیکٹنٹ ہے، ہماری جو ڈیمانڈس ہے اس کو اپنے جو اسٹرگل ہے اس میں نہیں لاتے. ان کی ڈیمانڈس کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈس یہ تھی کہ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ ایک تو ویجز کم ہے، ایک تو ویجز تو کم ہے، دوسرا جو ہمارے ورکنگ کنڈیشنز ہیں وہ اچھے نہیں ہیں، اور ورکنگ آورز بھی زیادہ ہے. تو ان کے لیے سوراج کا مطلب یہی تھا کہ جو یہ کنڈیشنز ہے یہ امپرومنٹ نہیں ہونی چاہیے. تو ایک انٹرسٹنگ اور بات ہے سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی کہ جو عورتیں تھیں
they also participate in civil disobedience movement. تو لارج اسکیل پارٹیسپیشن ہوئی عورتوں کی. حالانکہ کانگریس کی لیڈرشپ میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو عورتیں ہیں یہ پارٹیسپیٹ کرے کس میں, اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں. But these women participated. They organized protests. They participated in protest marches. جیسے کہ they picketed foreign clothes کو جلایا, بند کیا, liquor shops کو بند کروایا. اور اسپیشلی جو اربن عورتیں تھیں جو ہائی کاسٹ فیملی سے تھی انہوں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا, اور انہوں نے بولا کہ انہوں نے دکھایا اپنی سمبولک پریزنس دکھائی ان, جیسے کہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ جو گاندھی جی کے ساتھ مطلب ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس امیج میں دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے لارج اسکیل میں پروٹیسٹ کیا اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں جو ڈیمانسٹریشن ہو گئی. اور جو بڑی دو عورتیں تھیں ارونا آصف علی اور سروجنی نائیڈو. تو یہ بڑی جو عورتیں ہیں یہ ان کا مطلب جو ہم نام پڑھتے ہیں ہسٹری میں, تو انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اس سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ میں. تو ایکچولی یہ جو وومینز تھی وائی دے گیو دیئر پارٹیسپیشن, انہوں نے اپنی پارٹیسپیشن کیوں دی یہ چاہتے تھے کہ ان کا سٹیٹس بھی امپروو ہو جائے. یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ سب آرڈینیٹ رہے, جیسے کہ کانگریس میں بہت سارے ایسے لیڈرز تھے وہ گاندھی جی کو یہ کنونس کرتے تھے کہ جی یہ جو عورتیں ہیں ان کو کیا کرنا ہے پروٹیسٹ میں, ان کو کیا کرنا ہے موومنٹ چلانے میں, ان کا تو کام ہے گھر میں رہنا, اپنے بچوں کا خیال رکھنا, اپنا چولہا جلانا, تو یہ کیا کریں گے پروٹیسٹ میں. لیکن اس کے باوجود بھی جو عورتیں ہیں ایون کی وہ جیل بھی گئی. جو ہم نے دیکھا ابھی یہ پکچر دیکھی کہ اس میں یہ لارج اسکیل عورت تھی پارٹیسپیٹ کیا. تو جو ہم جو تو جب ہم کہیں گے کہ ہاؤ پارٹیسپینٹس saw the موومنٹ, تو ہم اس میں بھی کہیں گے پارٹیسپینٹس saw the موومنٹ according to their own intention and aspiration. Somehow mostly participated what Gandhi conveyed them, کہ گاندھی کی میسیج جو تھی اس کی بھی انٹرپریٹیشن ہوگی. بٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ پارٹیسپینٹس تھے جو پارٹیسپیٹ کیا انہوں نے, تو ہم کہیں گے دیئر انٹینشنز ور ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. تھینک یو ویری مچ.